صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ جو حکومت ہے وہ پہلے سے ہر چیز کی تیاری جو ہے وہ کرنے کی پوری بھرپور کوشش کرتی ہے، اور اب بھی جو کل پچھلے 48 گھنٹے سے خاص طور پر جو ایک زیادہ سیلاب کی صورتحال ہے اور بارشیں جو ریکارڈ توڑ رہی ہیں، اب کل سیالکوٹ کے اندر پچھلے 11 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، اور ایک جو ہے وہ 405 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اس کے اندر، اور یہ اس کے بعد دریائے راوی جو ہے وہ جاری کیا ہے ستلج کے لیے، راوی کے لیے اور چناب کے لیے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہے جو جاری ہوا ہے، اور اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ ریکوزیشن کر دی ہے آرمی کے لیے۔ آرمی کی جو ہے اس کو طلب کیا گیا ہے پنجاب کے مختلف اضلاع کے لیے، اور یہ ایک ریکوزیشن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھجوا دی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنے میں بہت اطمینان ہے کہ کل بھی جو پچھلے خاص طور پر جیسے میں نے کہا 48 گھنٹے کے اندر جو سیلابی صورتحال تھی، جہاں پر بھی لوگ پھنسے ہوئے تھے، جہاں پر پانی کے وجہ سے لوگوں کو مشکلات تھی، وہاں پر تمام ادارے جو ہیں انہوں نے پراپرلی جا کر لوگوں کو ریسکیو کیا، ان کو ریلیف دیا، اور الحمدللہ پنجاب میں کوئی بھی کیجویلٹی اللہ کا کرم یہ ہے کہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے، اور تمام ادارے جو ہیں وہ ویجیلنٹلی اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ جب چیف منسٹر صاحبہ کل تشریف لائیں جاپان سے واپس، سب سے پہلی جو جہاز کے اندر بھی ان کی جو میٹنگز تھی اس حوالے سے، وہ صرف اور صرف سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے تھی، اور آج بھی چیف منسٹر صاحبہ کا پورا دن جو ہے وہ سیلابی صورتحال کے لیے جو ہے مختلف انیشیٹوز کو، مختلف کام، جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہنگامی پلان پہلے سے پنجاب نے مرتب کر دیے تھے کہ سیوریٹی جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ کتنی ہے، پانی کتنا چھوڑا جاتا ہے۔ انڈیا کی طرف سے پریمپٹ کیا جا رہا تھا کہ انڈیا پانی جو ہے وہ چھوڑے گا، اور اس لیے اس کے حوالے سے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر بھی رہے تھے، اور کل بھی جو ہے وہ سیالکوٹ میں جیسے میں نے کہا کہ 11 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، لیکن جو پورا شہر جو ہے وہ پانی سے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی نکاسی کو جو ہے وہ اس کو مکمل کیا گیا، اور اب اس وقت جو ہے وہ جو بہت نشیبی علاقے ہیں وہاں پہ شاید کہیں پانی جو ہے موجود ہو، ابھی بھی تمام ادارے اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو چائنا کا وزٹ تھا چیف منسٹر صاحبہ کا، اس کے اندر بھی وہ پورا جاپان کا جو ان کا پورا فوکس تھا پاکستان کے حوالے سے، وہ وہاں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ اس پہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے وہ بہت کنسرن تھی، اور یہ جیسے یہ ان کا دوسرا وزٹ تھا جس میں پہلے چائنا جب تشریف لے کے گئی تھی، تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ چائنا میں بھی جب ہم چائنا کا وزٹ واپس کر کے آئے تو کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ مختلف انیشیٹوز کو سائن کیا، مختلف MOUs ہوئے جس میں ایگریکلچر جو ایکوپمنٹ ہے اس کے حوالے سے تھا، اور اسی طرح اب جو یہ جاپان کا وزٹ ہے اس کے اندر بھی 16 گھنٹے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ مسلسل کام کیا ہے اس حوالے سے، اور میں یقین مانیے کہ جس خوبصورتی سے پنجاب کا کیس انہوں نے اپنے جو وہاں کی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں، وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں جاپانی حکومت کے، ان کے ساتھ جس طرح سے پنجاب کا کیس لڑا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ پہلے تو یہ بات بھی جو ہے وہ بہت قابل ذکر ہے کہ 30 سال بعد جو ہے وہ کسی ایک پاکستانی رہنما کا جاپان کا یہ دورہ تھا، اور یہ جاپانی حکومت کی دعوت پر چیف منسٹر صاحبہ وہاں تشریف لے کے گئی تھی۔ کوئی وزراء اعلیٰ جو ہے وہ جاپان نہیں گئے، چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ غالباً واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کو یہ جو ہے وہ آنر ملا۔ اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہی تھی کہ کیس پریزنٹ کرنے کی، جتنی بھی پنجاب کی مین چیزیں ہیں جہاں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، فٹ بال انڈسٹری جو فٹ بال بناتے ہیں ہمارے سیالکوٹ کے اندر ہی، ان کے اوپر انہوں نے بہت فوکس کیا کہ فٹ بال ہمارا استعمال ہوتا ہے، ہمیں وہاں پر جو ہے وہ جاپانی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انویسٹمنٹ ہم چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سرجیکل جو آلات ہیں جو پنجاب کا ایک فوٹے ہے، پھر بلو پوٹری ہے،
پھر اس کے ساتھ ساتھ مطلب بہت ساری ہوزری، بہت ساری ایسی چیزیں جو گارمنٹس پنجاب کے اندر جو ہے وہ بہت، آپ کو پتہ ہے اس کا بہت سکوپ ہے. پھر ہونڈا جو ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے اندر ہونڈا کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنا پلانٹ ایکسپینڈ کریں، اور ابھی بھی ہزاروں پاکستانی پنجابی جو ہے وہ ان کے ہونڈا کے اندر کام کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو اور کتنے ہزاروں لوگوں کو نوکری ملے گی پنجاب کے اندر، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح موریناگا جو ہے، جو بہت سالوں سے، یہ چند 2-3 کمپنیز ہیں جاپانی جو ہے وہ پہلے بھی شاید نون لیگ کے دور حکومت میں ہی یہ فلرش ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پچھلے 4-5 سال میں کیا سلوک ہوئے. برحال اب چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ان کا ایک پورا ایک کمٹمنٹ تھی کہ وہ اپنے بزنس کو بھی پنجاب کے اندر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس سے یقیناً پنجاب میں انویسٹمنٹ بھی اور جو ملازمتیں ہیں وہ بہت ساری جو ہے وہ انکریز ہوں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس یہ جو دورے ہوتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ جن کو جرمنی جاپان کا سرحد پتہ نہیں چلتی تھی، ظاہر ہے ان کو تو ان کو حالات سے ان کا کوئی لینا دینا ہوتا نہیں. انہوں نے جو ہے وہ اور جن کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں تھا اور نہ ان کو کوئی بلاتا تھا، ان کو بہت تکلیف ہوئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جو ہے وہ معاملات کے اندر یہ اپنے ملک کی اپنے جو لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی یہ جو دورہ ہے، جیسے میں نے کہا، اس میں ملازمتیں جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی، اس میں انویسٹمنٹ آئے گی پنجاب کے اندر، تو یہ پنجاب کے لیے ایک اور پورے پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے. اور بائی دا وے چیف منسٹر نے جہاں جہاں پنجاب کی بات کی وہاں پاکستان کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت باقی صوبوں کے اندر بھی بہت پوٹینشیل موجود ہے، اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ جاپانی سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. لیکن اب یہ حالت یہ ہے کہ قابل ترس ہے کہ چونکہ مقابلہ کارکردگی میں کر نہیں سکتے تو پھر غلاظت پہ اور جو ہے وہ گندگی پہ گرتے ہیں. اور ایک بے تکی پہنا کیا تھا، یہ کیا تھا، فلانا یہ ہے، مطلب اس طرح کی گفتگو مجھے حیرت یہ ہے. اور میں مطلب آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے یا نہیں، بٹ یہ ہے کہ جب یہ لوگ جو آج تنقید کرتے ہیں نا، جو فضول باتیں کرتے ہیں، جب وہ کہیں کسی گلی محلے میں ناک پانچ پونچھ رہے ہوں گے نا، یا کسی جو ہے وہ وہاں پر، اس وقت بھی یہ جو فیملی ہے یہ اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے مالی حالات کیا تھے، اور یہ جو ہے یہ تب بھی باہر کے وزٹ کیا کرتے تھے. تو یہ بے تکی اور فضول باتیں ہیں. 16 گھنٹے ایک دن، اور یہ 16 گھنٹے وہ ہیں جو آفیشلی آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو کام ہو رہی تھی بیک ٹو بیک میٹنگز. اس سے پہلے رات کو اس کی تیاری، اور میٹنگز کے بعد واپس آنے کے بعد پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھ کے پورے دن کو سم اپ کرنا کہ اب کس کس کا فالو اپ کی ڈیوٹی کس کی ہوگی، کون کس ادارے کے ساتھ فالو اپ کرے گا، کون جو ہے وہ اس کا فوکل پرسن ہوگا، کس طرح سے آپ نے جو باتیں ہوئی ہیں اس کو مٹیریلائز کرنا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے خود کو اپنے دورے حکومت جہاز کو رکشہ بنایا ہوا تھا، رکشے پہ جو ہے وہ یہاں سے ہم اٹھتے تھے تو پھر ہم یہاں پہ آگے جاتے تھے، 3 گھنٹے ہم جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم واپس پہنچ جاتے تھے. یہ ان کو جو ہے وہ گھٹیا بے سروپا باتیں کرنے کی عادت ہے. اور اس لیے جو ہے میں سیلاب کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ بات کرنی چاہتی ہوں. یہ خواہ ایک مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کر دوں. سیلاب کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹ صورتحال ہے، اس میں جو ابھی ستلج جو ہے اس میں قصور، اوکاڑا، پاکپتن، وہاڑی، بھاول نگر اور بہاولپور کے اضلاع جو ہیں وہ ابھی تک متاثر ہوئے ہیں. 130 بوٹس جو ہیں، بائکس، ریسکیو ورکرز لائف جیکٹس کے ساتھ، لائف رنگز کے ساتھ، رسیاں، ٹینٹس، پلاسٹک میٹس اور مچھردانیاں وغیرہ یہ تمام جو ہے ان جگہوں کے اوپر پرووائڈ کر دی گئی ہیں. اس کے بعد ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے جس سے ضلع قصور کے 72 گاؤں جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، اور سیلاب سے اس وقت تک کی جو صورتحال ہے 45,000 سے زیادہ لوگ پنجاب میں متاثر ہوئے ہیں، اور 14,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر ابھی تک جو ہے وہ شفٹ کیا ہے. ضلع قصور میں 17 ریلیف کیمپس ہیں، 4 میڈیکل کیمپس ہیں اور 6 ویٹنری کیمپس جو ہیں وہ بھی قائم کیے گئے ہیں. 17,000 سے زیادہ مویشی جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پر جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. پاکپتن میں 12، وہاڑی میں 23، بھاول نگر میں 75
اور بہاولپور میں سیلاب سے 12 گاؤں متاثر ہوئے ہیں، اور ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے وہ 67 ریلیف کیمپس جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں۔ دریائے ستلج سے جو ہے 17,000 سے زائد شہریوں کو منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ جو ہے اور 18,000 سے زائد جو مویشی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ کا جیسے میں نے گزارش پہلے کی کہ سیلاب کے حوالے سے جو ابھی صورتحال ہے اور ابھی بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی پنجاب کے مختلف حصوں میں رائٹ ناؤ ابھی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے، سو اس لیے جو میکسیمم پاسبل ہے وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے ہو، وہ آپ کی ریسکیو 1122 کے تمام ادارے کے ذریعے ہو، ریلیف کمیشن جو ہمارے کمشنرز ہیں ان کے ذریعے، ایڈمنسٹریشن اور تمام کیبنٹ جو ہے چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور سب جو ہے وہ رات سے فیلڈ کے اندر موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو گراؤنڈ پر بھی جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ نظر آئیں گے۔ یہ ایک مشکل ٹائم ہے، قدرتی آفات جو ہیں یقیناً ایک پرابلم ہوتی ہے، لیکن حکومتوں کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری کتنی تھی، اور آپ کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس آفت کو کم سے کم وقت میں بغیر کسی بڑے نقصان کے آپ نے اس کو کیسے پورا کیا، جس کے لیے اللہ پاک سے خیر کی توقع ہے، اور انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ایک عزم اور ایک یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو جو ہے جو بھی تکلیف اب اس سیلاب کے ذریعے آ رہی ہے یا آنے والے دنوں میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے، اس کے لیے ہم سب تیار ہیں، اور ہم سب کو مل کے انشاءاللہ تعالی اس کلیمٹی کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے۔ میں اب سہیب بھرت صاحب سے، چونکہ یہ شاہراہات کو بھی دیکھتے ہیں، کل کوئی پل ول جو ہیں ان کے بھی کچھ معاملات ہوئے تھے، تو شاہراہوں کے حوالے سے بھی سہیب آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کے میڈیا کے سب دوستوں کا، بہنوں اور بھائیوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایز یو آر اویئر کہ جی ہم لوگ ابھی جاپان سے واپس آئے ہیں اور ایک سرکاری دورے پہ تھے، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کے ساتھ گئے، اور جاپان کی گورنمنٹ فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر اباؤٹ 25 ایئرز ایک پورے ڈیلیگیشن کو بلایا گیا، اور اس میں انفراسٹرکچر کو، کیونکہ میں کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتا ہوں، تو جانے سے پہلے ہماری ایک مکمل تیاری کی گئی، اور میں میڈیا کو بتاؤں گا کہ بیفور گوئنگ ہماری گورنمنٹ نے کس طریقے سے جو بھی جاپانیز گورنمنٹ کے ساتھ ہم آلریڈی کام کر رہے تھے اس کے ایک پراپر تیاری کے ساتھ جانے سے پہلے ہم نے محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ ایک پلان کیا، اور پلان کرنے کے بعد ہم لوگ ڈیلیگیشن ادھر پہنچا، اینڈ ونس وی ریچ دیئر سب سے پہلے ہماری میٹنگ جاپان انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں ہوئی، کیونکہ آلریڈی یو آر اویئر کہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ روڈ انفراسٹرکچر میں نہیں، بلڈنگ انفراسٹرکچر میں بھی بہت زیادہ کام کرتا ہے، اور پنجاب کے اندر جتنی بھی بلڈنگز ہیں اس کی مینٹیننس، اس کی ٹیکنیکل اسسٹنس وہ ایک کمیونیکیشن اور ورکس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ اور الحمدللہ جاپان انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن کا جب دورہ کیا گیا تو اس سے پہلے محترمہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پوری رات کو، جس طرح آپ کو منسٹر انفارمیشن نے بتایا، ایک پراپر میٹنگ کے ساتھ، ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم لوگ وہاں گئے، اور وہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں جو دورہ کروایا اس کے اندر انہوں نے اسپتال کے کس طرح انہوں نے اپنے پارٹس کو، ریسیپشنس کو فرسٹ اینڈ ہینڈ، اپنے جو مریض ہیں ان کے جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو کس طرح ریسیو کیا جاتا ہے، اور کس طرح ان بلڈنگز کو ایک پراپر میکینزم کے ساتھ وہ ٹیگ کرتے ہیں اور میپنگ کرتے ہیں، تاکہ اگر انفلٹریشن آف پیشنٹس جو ہیں بہت زیادہ آ جائیں تو اس کی او پی ڈی کو، ایمرجنسی کو، ان کی ہم نے کس طرح ان سینٹرز کو دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارے پورے ڈیلیگیشن نے ان کے آئسولیشن سینٹرز کا، ان کی ایمرجنسیز کا، ان کے جتنی بھی ریسیپشنز کا ایک پورا دورہ کیا، اور جیسے کہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ادھر ایک پراپر ڈیوٹیز لگی منسٹرز کی کہ آپ نے ان کو ان ایس او پیز کو کس طرح دیکھنا ہے، ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس کے حوالے سے، ان کی میپنگ کے حوالے سے، ان کے پروسیجر کے حوالے سے، اور کیا کیا چیزیں ہم نے جا کر اس کو ہم نے کیری آن کرنا ہے، اور کس طریقے سے اپنی آئندہ آنے والی جو ہماری بلڈنگز ہیں اس کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے۔ سیکنڈلی پھر ہم لوگ جائکا ہیڈ کوارٹرز کے، آپ سارے اس چیز سے بڑے اویئر ہیں کہ جائکا آگے CNW کے اندر آلریڈی ٹیکنیکل اسسٹنس کا کام کر رہا ہے، روڈ انفراسٹرکچر کا، اس ڈیش بورڈ کا جو ہم لوگوں نے آلریڈی کریٹ کیا ہوا اس گورنمنٹ کا۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو جائکا جاپان کہ انہوں نے جس طریقے سے میڈم کو انہوں نے ہوسٹ کیا، کس طریقے سے ہماری وہ ان کی آورلی جو ہماری میٹنگز ہوئی، اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو ڈسپیچ کر کے ایک ٹیکنیکل اسسٹنس کا جو کہ نومبر میں بھی ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ فار دا فردر ایئرز، میڈم نے ان سے بات چیت کی، اور انشاءاللہ جائکا اسلام آباد کے ساتھ بیٹھ کر میں اس کو دیکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیکنیکل سسٹم اور ڈیش بورڈ کے اوپر پراپر میپنگ کے ساتھ فیئر گڈ، اور جو ہماری روڈ انفراسٹرکچر ہے جو کہ ہمارا 86,000 کلومیٹر ہے پنجاب کا،
اور جاپان کا آلموسٹ 1.2 ملین تھا ان کی ایکسپریس ویز کا. ان کی وہ جو ہم نے پراپر جو انہوں نے سارے اپنے ٹیکنیکل رولز بنائے ہوئے تھے ان کی اسسٹنس کو دیکھا. اس کے بعد ہماری جیٹرو کے ساتھ میٹنگ ہوئی. جیٹرو از اے جاپان ایکسٹرنل ٹریڈ آرگنائزیشن. اس کے ساتھ ایک ہمارا پراپر ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی اور میڈم نے ان کے ساتھ نہ صرف پنجاب کا پورے پاکستان کا اس دلیری کے ساتھ ایک فوکس کے ساتھ پاکستان کا کیس لڑا. اور جیٹرو آرگنائزیشن کو انہوں نے صرف باتوں کی حد تک نہیں, انہوں نے ان کو آن دا ٹیبل شی میڈ شیور ہوگی ہم اس کو ضرور کریں گے. وی وزٹڈ دا پولیس ہیڈ کوارٹرز. اور میں آپ کے کیمرے کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی. آپ یقین کریں کہ ان کے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں انہوں نے کہا کہ 2002 میں ہمارا یہ کرائم ریٹ تھا اینڈ ایز آف 2025 جاپان ہیز ورکڈ سو ہارڈ بٹ دے ورکڈ ود دیئر کمیونٹیز. انہوں نے اپنی کمیونٹیز کو انگیج کیا, اپنے بچوں کو انگیج کیا, اپنے کرکلم کو انگیج کیا. دے فوکس آن دیئر کمیونٹیز. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی پولیس نے اپنا کام کر, انہوں نے کہا جی ہمارے گھر سے بچے سے لے کر ہماری فیملی سے لے کر ہمارے میڈیا سے لے کر سب دوستوں کے ساتھ اس کو ہم نے پراپر طریقے سے اس طرح ورک کیا. اور اس طرح کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو آئی ول موو دس ٹو ذیشان صاحب. اور اس پراپر میکینزم کے ساتھ میں آخری بات یہ کرتا جاؤں کہ باتوں کی حد تک نہیں, ایک پورے میکینزم کے ساتھ ایک ایس او پیز کے ساتھ ہمارے جاپان کے جتنے بھی معاملات ہوئے اس کو ہر دم ہم انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کو بتاتے رہیں گے اور ایک پورے میکینزم کے ساتھ انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرے گی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا. سب سے پہلے تو میں جو سیلاب کی صورتحال ہے پنجاب کے اندر, جس طرح مسٹر انفارمیشن نے بڑی تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ ہماری تمام گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, جس میں ہماری لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ سیر فہرست ہیں, وہ دن رات وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور آپ اس کا رزلٹ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ریکارڈ بارش ہوئی اور ود ان ریکارڈ ٹائم شہروں کے اندر سے پانی جو ہے نا اس کا انہلا کر دیا گیا اور بالکل سڑکیں اور علاقے صاف کر دیے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی آفت ہے, لیکن ہمارے جو ہیومنلی پاسبل چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. جاپان کے وزٹ کے حوالے سے ہمارے دونوں منسٹر صاحبان نے تفصیل سے آگاہ کیا. لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بڑی امپورٹنٹ وہاں پہ جو چیزیں ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے جب چیف منسٹر صاحبہ نے وہاں پہ ستھرا پنجاب کا ذکر کیا تو ستھرا پنجاب کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا جاپان کے اندر, کیونکہ یہ ہم سب کے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ ہے کہ انڈر ون گورننس 130 ملین کے لیے سالڈ ویسٹ کا نظام دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے. وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو ان کے جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہاں پہ اپنے اپنے نظام موجود ہیں, کاؤنٹیز کے اندر موجود ہیں, لیکن 130 ملین لوگوں کے لیے انڈر ون گورننس یہ ایک یونیک ماڈل ہے جس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. اور جب ہم نے ان کے سامنے فگرز رکھیں کہ ہم تقریباً ڈیلی کا 50,000 ٹن کوڑا جو اٹھا رہے ہیں, اور یہ آپ کو معلوم ہے جب ستھرا پنجاب کا آغاز کیا گیا چیف منسٹر صاحبہ نے اس وقت اس چیز کا اعادہ کیا تھا کہ جو کوڑا ہم اٹھائیں گے اس کوڑے کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے, اس کوڑے کو آگے فردر اس میں سے جو اس کو فردر جو مختلف اس سے پروڈکٹ بن سکتی ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے. تو وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ نے یوکوہاما وزٹ کیا. یوکوہاما میں جاپان کا 50 سال پرانا ایک ویسٹ انسنریشن پلانٹ جو تھا اس کو وزٹ کیا گیا, جہاں سے وہ تقریباً ڈیلی کا 560 ٹن ویسٹ کی مدد سے تقریباً 9 میگا واٹ بجلی وہاں سے بنا رہے تھے. اور یہ جاپانی ٹیکنالوجی آپ کو معلوم ہے کہ ایک یونیک ٹیکنالوجی ہے, اس کی دنیا میں ایک اپنی اہمیت بھی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ وہاں پہ ہمارا وزٹ تھا, کیونکہ ہمارے پاس اب 143 ڈمپ سائٹس پورے پنجاب میں موجود ہے جہاں پہ ہزاروں ٹن ویسٹ موجود ہے. اور سی ایم یہ چاہتی تھیں کہ ہم سٹارٹ سے ہی اس کی طرح بھی کام شروع کریں, اور یہ بڑا کامیاب ہمارا وہاں پہ وہ وزٹ رہا. ہم نے ان کا وہ پلانٹ دیکھا اور اس کے بعد لاہور میں صوبائی وزراء اسما زاہد بخاری سے شان رفیق اور صہیب بھرت کی نیوز کانفرنس جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.